علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے آداب زندگی کا چیپٹر نمبر 5، سونے اور جاگنے کے آداب۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجیے اور باہر نہ کھیلنے دیجیے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روک کے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین، صحابہ کرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ خدایا، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی۔ خدایا، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا، تیرے دن کے جانے کا اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا، پس تو میری مغفرت فرما۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہو۔ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیں۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسی دوران دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک لیجئے، چراغ یا لینٹن وغیرہ بجھا دیجئے، اور اگر آگ جل رہی ہو تو اسے بھی بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اسے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ مما یہ کیا بنایا؟
سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سونے کے بعد نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اور اس طرح ہم یہ اپنے کلمات یہیں پہ یہ نہیں یہاں تو کاٹ دے، سونے کے آداب یہیں پہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے لہٰذا ہم کل نیکسٹ آداب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس اپنے ایک دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔